شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی کہ نہایت ادب کے ساتھ، بالکل ساکن، گویا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان میں حس و حرکت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر 2 بار یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح یوں نکلتی اور بہتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور ان سے لے کر اس بہشتی کفن اور خوشبو میں اسے رکھتے ہیں جس سے بہترین کستوری کی مہک جیسی لپیٹیں آنے لگتی ہیں کہ زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ ہوگی۔ پھر اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اسے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں۔ پھر اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو وہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامہ اور کتاب کو علیین میں رکھو اور اسے زمین کی طرف واپس بھیج دو۔ ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہیں واپس کر دو، پھر ہم وہیں سے انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اس کے بعد روح کو جسم میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پوچھیں گے، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جس میں سے اس کی ہوا اور خوشبو پہنچتی رہے گی، اور جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کی قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان خوشکن باتوں پر خوب خوشی مناؤ، یہی تیرا دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، اور یہ آدمی کہے گا، اے اللہ، تو قیامت ہی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور خدام میں چلا جاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں،
ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل، اور وہ اس کے تمام جسم اور اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے کہ جیسا کہ بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچتے ہیں، جس سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے فوراً اس سے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مردار کی سی بو آتی ہے، اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے، اور بدترین نام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے اندر نہ چلا جائے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کے اعمال سجین میں محفوظ کرو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی تو ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پٹکا۔ اس روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی سوال کہے گا، وہ پھر یہی جواب کہے گا کہ ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہے گا، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو جس سے جہنم کی گرمی اور لو اسے جھلساتی رہے، اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور اس کے پاس ایک انتہائی بد شکل، بدبودار اور برے لباس میں آئے گا اور کہے گا کہ ان حالات کی بشارت قبول کر جو تجھے ناگوار ہے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو یہ شخص پکارے گا کہ اے رب، قیامت قائم نہ کرنا، اے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس میں 70 ہاتھ تک اس کی وسعت ہو جاتی ہے۔ اس پر پھولوں کی بکھیر کی جاتی ہے، ریشمی پردے ڈالے جاتے ہیں۔ اگر کچھ قرآن پاک یاد ہو تو اس کا نور بھی بہت ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی قبر میں سورج کی سی روشنی ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال اس دلہن جیسی ہوتی ہے جسے نیند سے وہی جگاتا ہے جو تمام اہل خانہ سے زیادہ اسے محبوب ہوتا ہے، اور وہ یوں بیدار ہوتی ہے گویا ابھی اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی۔ اور کافر پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اس کے پیٹ میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر بختی اونٹ جیسے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا تمام گوشت نوچ لیتے ہیں اور ہڈیوں پر کچھ نہیں چھوڑتے، اور عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں جو کہ بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں جن سے اس کو مارتے ہیں، نہ اس کی آواز سنتے ہیں کہ اس پر رحم کریں، اور نہ ہی اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ کچھ ترس کھائیں۔ اور صبح شام اسے دوزخ کا جو منظر دکھایا جاتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی 4 چیزیں ہیں نمازوں کی پابندی،
صدقہ خیرات، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات کی کثرت، کیونکہ یہ چیزیں قبر کو روشن اور کھلا کرتی ہیں۔ دوسری 4 چیزیں یہ ہیں کہ جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چغل خوری سے پرہیز کرے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پیشاب سے بہت زیادہ بچو، کہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے 4 چیزیں ناپسند ہیں: نماز میں فضول کام کرنا، قرات میں لغو حرکات اور شور کرنا، روزہ میں گناہ کرنا اور بے حجابی کی باتیں کرنا، اور قبرستان میں ہنسنا۔ جناب محمد بن مبارک ایک دفعہ قبرستان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا، کیا جانے ان میں کس قدر غم زدہ لوگ پڑے ہیں، اور بظاہر ان کی یکسانیت سے بھی دھوکہ نہ کھایا، کچھ معلوم نہیں کہ ان میں کس قدر تفاوت ہے۔ سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ قبر میں جانے سے پہلے اس کو کثرت سے یاد کرے۔ جو قبر کو بکثرت یاد کرتا ہے اسے جنت کا ایک باغ ملے گا، اور جو اس سے غفلت برتتا ہے تو اسے دوزخ کا ایک گڑھا ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، موت کا خیال رکھو، موت کا دھیان رکھو، جو کہ آ کے رہے گی۔ اگر اس کے سامنے کھڑے رہے تو پکڑ لے گی، اور اگر بھاگو گے تو پھر بھی وہ پکڑ لے گی۔ اس کی آمد تمہاری پیشانی پر لکھی جا چکی ہے، لہٰذا نجات کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو، اور جلدی کرو، بہت جلدی، کہ ایک اور چیز بھی تمہارے لیے درپیش ہے جو کہ تمہاری تلاش میں سرگرم ہے، اور وہ قبر ہے۔ خبردار رہو کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، اور سنو کہ وہ ہر روز 3 بار یوں پکارتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں والی جگہ ہوں۔ ہوش کرو کہ اس سے آگے ایک اور دن بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ایسا دن جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے مدہوش ہو جائیں گے۔ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تجھ کو لوگ نشہ کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب ہے ہی بہت سخت چیز۔ اس دن کے آگے آگ ہے جس کی گرمی شدید ترین ہے، جس کی گھبراہٹ بہت دور تک ہے، لوہے کی بیڑیاں وہاں کے زیور ہیں، لہو اور پیپ وہاں کا پانی ہوگا، وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ یہ سن کر مسلمان بہت روئے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اس دن کے آگے جنت بھی ہے جس کا عرض آسمان اور زمین کے فاصلے جتنا ہے، اور اسے متقی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عذاب علیم سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سب کو اپنی نعمتوں کے مقام میں اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔